شروع ہوگا۔ قرآن پاک قرآن پاک الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الہاکم التکاثر یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ذوق و شوق سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جامعہ مسجد شہزادہ پٹل پاڑا کہ میرے ساتھیوں، نمازیوں، خوش نصیبوں، کوئی نئی بات تو میں نے نہیں کرنی۔ الحمدللہ یہاں علماء کرام، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی قاسم عباسی صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی خالد عباسی صاحب خاندانی لوگ ہیں، اساتذہ کرام کے فیض یافتہ ہیں، صالحین اولیاء کاملین کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ آپ حضرات کو قرآن و حدیث سناتے رہتے ہیں، مجھے بھی اس سعادت میں شامل کر دیتے ہیں کہ آپ بھی کچھ بات کہو، اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے جو قرآن و حدیث کا ترجمہ، تفسیر، کوئی اچھی بات سنی تو جتنا فائدہ آپ کو ہوتا ہے اتنا ہی فائدہ الحمدللہ میرے بھی کان ہیں جو میرے بڑے جسم کے قریب ہیں، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی قاسم عباسی صاحب نے کہا کہ ذکر کے موضوع پہ کوئی بات کریں۔ عصر کی نماز کے بعد ڈیسلوا ٹاؤن میں میں نے کوئی تھوڑا سا پانی بھی حدیث ہرقل جلدی کچھ زبانی اللہ نے جو دل میں ڈالی میں نے اس کو سنا دی۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہی کہلوا دیتے ہیں۔ تو بھائی صاحب نے کہا کہ ذکر تو قرآن سارا ہی ذکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی بیٹے نے کہا کہ مجھ سے نماز نہ پڑھوانا، میں نے کہا تم ہی پڑھاؤ، کیونکہ ہم نے کوئی ساری زندگی تھوڑی رہنا ہے یہاں۔ ماشاءاللہ یہ بیٹا نماز پڑھائے، مفتی صاحب نماز پڑھائیں تو میں خوش ہوں گا کہ ماشاءاللہ یہ سارے لگے ہوئے ہیں، دین اسی سے قائم دائم رہے گا، ہمارے اساتذہ کا، ہمارے مشائخ کا فیض ایسے ہی قائم رہے گا۔ ایک دفعہ میری داڑھی کالی سیاہ تھی، اسٹیل مل کے اندر بیان تھا،
تو میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث صاحب، ان کا نام نامی اسم گرامی بھی اشتہار کے اندر موجود تھا۔ میں نے جب دیکھا میں نے کہا نہیں بابا، میں نے تو تقریر نہیں کرنی ہے، استاذ آئے ہوئے ہیں، استاذوں نے، مجھے پہلے نہیں پتہ تھا، استاذ تشریف لائے ہوئے ہیں، استاذ ہی کریں گے۔ استاذوں نے میرے کان میں کہا کہ آپ کوئی بیان کرو گے تو میں خوش ہوں گا کہ بابا زندہ ہے۔ بابا سے مراد ان کی میرے نانا شیخ التفسیر مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ وہ زندہ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ دین کی بات کرنے کا جتنا میرا حق ہے اتنا تمہارا بھی حق ہے۔ اللہ میرے استاذ کو صحت، تندرستی، عافیت نصیب فرمائے۔ آج اپنے استاذوں کو دعائیں دیں گے تو کل ہمیں بھی کوئی دعائیں دے گا، لہذا دعائیں دینی ہے اور دعائیں لینی ہے۔ تو قرآن پڑھا گیا، ذکر ہی ذکر ہے، هو اللہ، هو اللہ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ، وہ الہ ہے۔ جب انسان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ ڈائریکٹ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ ذکر یہ ہے، ذکر میں اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کیا مجھ سے چاہتا ہے، مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیا مانگتے ہو مجھ سے؟ جنت مانگتے ہو، جنت دیتا ہوں۔ جہنم سے پناہ مانگتے ہو، حدیث ہے نا، جہنم سے خلاصی کا اعلان کرتا ہوں۔ دنیا کی نعمتیں مانگتے ہو، تمہارے فائدے میں اتنی دنیا تمہیں دینا ہے، اتنی تمہیں دوں گا، اس سے زیادہ دوں گا تو تم بگڑ جاؤ گے، تم بگڑ جاؤ گے، بس خوش رہو۔ میں بہتر سمجھتا ہوں جس طرح 10ویں سپارے میں ایک شخص تھا جس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، بظاہر تھا منافق، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا لیں کہ میری بکریوں کا کاروبار بہت بڑھ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اور دعا کروا لو، یہ دعا مت کرواؤ دنیا کی کہ دنیا کا یہ بڑھ جائے وہ بڑھ جائے، اللہ کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑھا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کرائیں میرے لیے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کروں گا، مدرسے بناؤں گا، مسجدیں بناؤں گا، طالب علموں پر خرچہ کروں گا، اور صوفی بن جاؤں گا، صالحین۔ صرف ذکر سے ہی بندہ صوفی نہیں بنتا، کوئی خرچ کرنے سے بھی بندہ صوفی بنتا ہے۔ تصوف، خرچ، حضور نے پہلے بھی انکار کیا، پھر جب اس نے چھوڑا حضور نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کا کاروبار اتنا پھیلا کہ مدینہ منورہ میں اس کی بکریاں سماتی نہیں تھیں، باہر چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے چونکہ ریاست مدینہ قائم کی تھی نا، ریاست مدینہ قائم کی ہوئی تھی، زکوٰۃ بھی لیتے تھے۔ ہرقل نے بھی ابو سفیان کو کہا تھا کہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں وہ کہتے کیا ہیں؟ ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا وہ کہتے ہیں اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری سے روکتے ہیں، اور نماز کا کہتے ہیں، اور صلہ رحمی کا کہتے ہیں، اور صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ اس سے اتنی بکریاں ہیں، اتنے جانور ہیں، زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اس نے کہا اچھا، پیسہ میں نے اپنی مرضی سے کمایا، محنت میں نے کی ہے، اور مجھ سے حضور علیہ السلام اب بکریاں مانگتے ہیں۔ اس نے کہا میں کوئی نہیں دیتا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 10ویں سپارے کا آخری رکوع جو ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، یہ آیتیں لے کر جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اس نے جب دیکھا کہ میری تو کوئی شے رہی کوئی نہیں، میرے پلے تو کچھ رہا کوئی نہیں، میری تو عزت خاک میں مل گئی۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا
فی قلوبہم الی یوم یلقونہ، کہ منافقت تیرے اندر بھری ہوئی ہے الی یوم یلقونہ، قیامت تک تو منافق ہی رہے گا، پریشان۔ اب بکریاں لے کر آ گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ لے کر جاؤ واپس، پہلے میرا دل دکھایا، کیوں انکار کیا؟ حضور علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی سب واپس کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم نے اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ انسان نہ سمجھے کہ اللہ تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ سنتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں کوئی اور چیز دیں گے، قبر میں کچھ اور دیں گے۔ اللہ نے ہمارے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے، آنے والی جو زندگی ہے اس میں بہت کچھ رکھا ہے۔ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، وہ رکھا ہے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کا دیدار ذاکرین کو نصیب ہوگا، مسلمانوں کو نصیب ہوگا، کافروں کو بھی نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ جو غصے سے دیکھ رہا ہو بیٹے کو تو وہ کیا دیدار ہے؟ باپ مسکرا رہا ہو تو بیٹا خوش ہوتا ہے، بیٹا خوش ہوتا ہے۔ استاد جو غصے میں ہو تو استاد کا دیدار، بندہ کہتا ہے استاد جی کس وقت اٹھ جائیں۔ اللہ ذاکرین کو، مسلمانوں کو خوش ہو کر دیکھیں گے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے ہر حال میں، اور جیسے اللہ خوش رہے ہم نے خوش رہنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شارق سے بھی ہوں زیادہ قریب۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں بالکل۔ نقشبندیہ کا سلوک، لطیف قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاذکار، حبس دم، تحلیل لسانی، اور پھر تجلیات افعالیہ، ثبوتیہ، شؤون ذاتیہ، سلبیہ، شان جامع، یحبہم ویحبونا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور پھر وہو معاکم کا 40 دن۔ حضرت مولانا حافظ پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھے فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے علماء کو خلافت جلدی دیتے ہو، لیکن ان کو مقید کر دیا کرو کہ 40 دن ایک مراقبہ کرو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ کا مراقبہ 40 دن کرو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا 40 دن مراقبہ کرو کہ اللہ میری شارق سے زیادہ قریب ہے، اور میرے ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، بال بال سے اللہ کا نام جاری ہے، اور دل میرا بول بول کے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ہے ذکر۔ اللہ اکبر۔ 40 دن میں چونکہ تبدیلی کے اندر اس کا عمل دخل ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ 40 دن ایک آدمی باجماعت نماز پڑھ لے، پھر وہ خود فیصلہ کر لے گا کہ جو میں پہلے باجماعت نمازیں نہیں پڑھتا تھا وہ مزے کی زندگی نہیں تھی، بلکہ یہ زندگی مزے کی ہے۔ تو 40 دن۔ وَهُوَ مَعَكُمْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ ایسا الہ ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی شفا دیتا ہے۔ یحیی و یمیتین، زندگی بھی اس نے اور مارتا بھی وہی ہے، کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے۔ 19ویں سپارے میں اللہ فرما رہے ہیں سب کچھ میں کرتا ہوں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، ہم سے مانگتا کوئی نہیں ہے کہ مجھے بھی روٹی کھلاؤ، وہ صرف ہم سے کہتا ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَهُ لَكُمْ، اگر تم میرا ذکر کرو گے۔ تشکرو کا میرے نانا حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے، اگر تم میرا گیت گاؤ گے، یہ لا الہ الا اللہ یہ گیت ہے، یہ نماز الحمدللہ رب العالمین یہ گیت ہے، یہ ذکر ہے۔ صاد والقرآن یہ ذکر یہ اس کو پڑھنا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سننا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔
فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کے ذریعے اللہ کی رحمت آتی ہے. یہ آلہ ہے رحمت کو کھینچنے کا. یہ ذکر ہے سارا کا سارا. درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھیں گے اسی وقت فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں. پرسوں مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص کا ٹیلی فون آیا تو حضرت بلوچی میں اس کو جواب دے رہے تھے. تو وہ کسی عالم نے ٹیلی فون کیا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشرک تھے، اور وہ کہتا ہے کہ مشرک ایسے تھے کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اللہ بھی حضور پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور مسلمانوں تم بھی بھیجو. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نے جو جمع فرما دیا کہ یہ سارے درود بھیجتے ہیں تو سارے کیا ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ تعریف کر رہا ہے اپنے محبوب کی. والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے جو ساتھ بیٹھنے والا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہدایت پر ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ رسولوں میں سے ہیں. کافر کہتے تھے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں. یہ اللہ کی تعریف ہے. باقی اللہ جو رحمتیں بھیجتا ہے. کل ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مولانا صاحب قاری صاحب تھے، مجھے کہنے لگے حضرت لوگوں کو اور سب کو مسخر کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. میرے تو ذہن میں کوئی نہیں آیا. ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یار کوئی ٹیلی فون مجھے کرتے رہا کرو 10-12 دنوں کے اندر، تاکہ کوئی مشائخ نے، بزرگوں نے، میں عمر میں بڑا ہوں، مجھے کچھ باتیں بتائیے تو میں آپ کو منتقل کرتا رہوں. تو 1990 میں حضرت مولانا حکیم عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چکوال سے سفر کر کے ویگن میں جاتا تھا خوشاب، اور وہ پہاڑی کا سفر. پھر خوشاب سے دوسری ویگن پکڑتا، 3 گھنٹے وہ لگاتی، 18 ہزاری، 6-7 گھنٹے میں پہنچتا. حضرت کچھ مراقبے، کچھ سبق. تو حضرت نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ مولانا تو شکور صاحب، میں نے کہا جی ضرور. بولا یہ جو درود شریف ہے نا اس کو پڑھتے رہا کرو، اس سے ہر چیز مسخر ہو جاتی ہے. وہ درود شریف یہ تھا، میں بڑے سال اس کو پرنٹ کر کے بھی پڑھتا بھی رہا اور اس کو چھپوا کر بھی تاکہ لوگ بھی پڑھتے رہیں. وہ درود شریف تھا جو حضرت نے مجھے بتایا تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. کہ اللہ جو افضل رحمتیں ہیں نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیج ہماری طرف سے. بعدد معلوماتک، یہ جو دلائل الخیرات ہے کیا ہے؟ یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے کتنے انسان آئے، یا جب قیامت تک کتنے انسان پیدا ہوں گے، درختوں کے پتے کتنے ہیں، ریت کے ذرات کتنے ہیں، پتھر کے کنکر کتنے ہیں، سمندروں کے قطرے کتنے ہیں، آسمان کے ستارے کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، خواتین کتنی ہیں، بزرگ کتنے ہیں، محدثین کتنے ہیں، مفسرین کتنے ہیں، آپ کے مقبول بندے کتنے ہیں. یا اللہ اتنے لاتعداد درود و سلام بھیج حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے تو پھر ہر چیز کنٹرول میں آ جائے گی نا. کہتے ہیں نا کہ بیوی بھی اگر کوئی کنٹرول میں نہ آئے، کوئی زور آوری کرے تو یہ سمجھو کہ تم نے کوئی خدا کے ساتھ زور آوری کی ہوئی ہے. تم نے کوئی خدا کی بات نہیں مانی ہوئی جس کی وجہ سے بیوی بھی تم نے مسخر کوئی نہیں کی، بیوی بھی تمہاری مسخر نہیں ہو رہی. فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور توبہ کرو. یا اللہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، کون سی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. کہ میرا بیٹا بھی فرما برداری کوئی نہیں کر رہا، شاگرد بھی نہیں کر رہا، بیوی بھی کوئی نہیں. انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور حضرت حکیم عبداللطیف صاحب، حضرت حکیم اختر صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ، کل بھی آج بیٹھا ہوا تھا حضرت مولانا حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس. حضرت حیات تھے تو ایک طرف سے ٹانگیں میں حضرت کی دباتا رہتا تھا اور ایک دوسری طرف سے میرے سسر صاحب ولی کامل بادر آباد والے حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ دباتے رہتے تھے. خدمت سے کچھ ملتا ہے.
ہم ویسے کہتے دعا کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق کو جو کچھ ملا انہوں نے کیا، حضور نے کیا فرمایا، جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابوبکر صدیق کی سینے میں ڈال دیا. کیوں؟ ابوبکر صدیق نے مالی جانی ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی جیسے حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت کی. حضرت کی گانٹھ، ابھی تو موٹر وے بن گیا نا، تھا کوٹ سے جدبا سے مسکین پور شریف تک ہر شے آسان ہی آسان ہے. اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. ابھی تو اسلام آباد سے تھاکوٹ بندہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کرے کہ تھاکوٹ سے جدبا تک بھی روڈ جلدی بن جائے، وہاں تک جو 15-30 کلومیٹر 3 گھنٹے لگتے ہیں. وہاں سے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور شریف جاتے تھے. اللہ کا نام بھی سیکھنا پڑتا ہے. اور اللہ کے نام میں مزہ کیسے آتا ہے؟ جن لوگوں کو مزہ آتا ہے ان کے پاس بیٹھیں اٹھیں تو وہ مزہ اوروں میں منتقل ہو جاتا ہے. میں خود بھی سوچتا ہوں، اور ساتھیوں کل میں نے کہیں کہا بھی صحیح کہ اللہ کی شان ہے، میں جب بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے خود بہت مزہ آتا ہے. اور وہ نکات قرآن اور حدیث کے میرے دماغ میں اللہ پاک القاء فرماتے ہیں اور زبان سے جاری ہوتے ہیں کہ پہلے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. یہ سارا کا سارا کیا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے. واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب. اس کو پتہ ہے آپ کی ضرورتیں کیا ہیں، میری ضرورتیں کیا ہیں، کراچی والے کی ضرورتیں کیا ہیں. وہ تو پورا کر رہا ہے، وہ تو پورا کر رہا ہے، وہ تو دے رہا ہے. ہم صحیح معنوں میں اس کا شکر نہیں ادا کر رہے. زمینوں پاکستان کی زمینوں کی فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، پیٹرول نکل رہا ہے، نمک نکل رہا ہے. کل پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ شوگر کے مریض کو زیتون کا تیل بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لیے. واللہ اب یاد نہیں آ رہا کس محفل میں تھا تو مجھے کسی نے کہا سب سے بہترین جو زیتون کا تیل ہے وہ چکوال کا تیل ہے. اور سرحد کا وزیر اعلیٰ بھی پچھلے دنوں چکوال گیا اور زمین کو دیکھتا رہا کہ زیتون تو زیتون بھی نکل رہا ہے چکوال سے، نمک بھی نکل رہا ہے. پنڈ دادن خان میں نمک کی کان ہے، کوئلہ بھی نکل رہا ہے. وہاں 500 روپے کی بوری ہے، یہاں 750 کی مل رہی ہے. چکوال سے سیمنٹ بھی نکل رہا ہے، کراچی سے دین بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن دوسری چیزیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. کل بھی میں نے مغرب میں مولانا یوسف منظور صاحب کی مسجد میں کہا کہ اللہ تو فرما رہا ہے من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے، لیکن یہ نہیں بھی نیکی بھی کرنی ہے برائی بھی کرنی ہے. لعلکم تذکرون، عقل استعمال کرنا ہے کہ غلط راستے پہ نہیں چلنا، صحیح راستے پہ چلنا ہے، سوچنا ہے. اور یہ اللہ نے یہ ہمیں پروگرام دیا ہے جو جسے قرآن کہا جاتا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ سکھر جاتا ہوں طبیعت خوش ہو جاتی ہے. جامع مسجد اقصی ہے کہ مغرب کے بعد وکیل اور ڈاکٹر اور بی ایڈ کیے ہوئے لوگ، انجینئر، وہ درس نظامی کو پڑھتے ہیں 10 بجے تک، وہ صیغے یاد کر رہے ہیں. اسلام آباد جاتا ہوں القاسم مسجد، طبیعت خوش ہوتی ہے. کل شارع فیصل پر بھی دیکھا لیکن وہ پڑھنے والے کم تھے اقصی مسجد کی بنسبت. الحمدللہ ہر لائن پہ محنت ہو رہی ہے. شیطان بھی محنت کر رہا ہے، شیطان کی محنت بھی ہو رہی ہے اور رحمان کی محنت بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو بھی ڈھیل ملی ہوئی ہے نا، اس کو بھی ڈھیل ملی ہوئی ہے. آپ خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ کہ جب بھی آیا ہوں شہزادہ مسجد، سبحان اللہ، نمازیوں سے، طلباء سے، اور طلباء کی خصوصاً ان کی نیکی کی حالت کو دیکھ کر، ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر، کیونکہ یہ چہرہ جو ہے یہ سین بورڈ ہے، اس پر نیکی بھی نظر آتی ہے اور برائی بھی نظر آتی ہے. المرأۃ المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے شیشہ ہے. ہم اپنے اساتذہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہمیں نور نظر آتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسے چہرے بنانے ہیں. میرے نانا حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں ہندوستان میں تھا جب پاکستان نہیں بنا تھا،
تو ایک ٹانگے پر سوار ہوا اور ٹانگے والے کا چہرہ میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ پرنور تھا. اسے میں نے کہا کہ آپ کو اس چہرے کے بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ چہروں کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے. استاذوں کے ساتھ, مشائخ کے ساتھ انسان اتنا رہے, بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی رہو تب بچو گے. تھوڑا سا ماحول سے ہٹو گے تو بس کام خراب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا رہو. یہ نہیں کہ 2 سال ایک بزرگ کے پاس رہے تو اب بس ہم خود بزرگ ہو گئے. نہیں, میں ہر وقت بیٹے سے کہتا ہوں, بیٹا حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقوانی صاحب درکار تو جائے نا. ہفتہ پہلے جامعۃ الحمید میں درس دے رہا تھا صبح کے ٹائم. ایسا محسوس کیا کہ میں خود بھی اندر سے خالی ہو گیا ہوں اور یہ سامنے بیٹھنے والے بھی اندر سے خالی ہیں. میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اور تو بزرگ پتہ کو نہیں لاہور میں کون ہے, چلو میانی شریف کے قبرستان میں جاتے ہیں, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جاتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو جائیں, کچھ پڑھیں. نیچے سے ہمارے استاد اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نور العزا قدوری شریف پڑھاتے تھے. فرماتے تھے پاؤں کی طرف سے کھڑا ہونا ہے, پاؤں کی طرف سے. ہاں, حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی طرف سے, منہ کی طرف سے ان کے انوارات ملتے ہیں, فیوزات ملتے ہیں, علم ملتا ہے. میرے بچوں کا استاد اللہ اس کو صحت دے, کچھ دن بیمار تھا, بہت مضبوط عالم ہے مولانا حبیب اللہ صاحب. انہوں نے زیادہ تر کتابیں حضرت مولانا شیخ الحدیث حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہیں. مجھے بتانے لگے جب ہم شرح جامی پڑھتے تھے تو شیخ الحدیث مولانا حسن جان رحمۃ اللہ نے کہا کہ شرح جامی پڑھ رہے ہو, یہ اچھی طرح آئے تم لوگوں کو, تو جاؤ سوات میں جاؤ, مارتنگ بابا کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ. کون؟ شیخ الحدیث مولانا حسن جان, جو دماغ والا تھا, جس نے ولی خان کو ہرایا تھا اور MNA بھی رہا تھا, جس کو اللہ نے وہ شیروں والا چہرہ دیا تھا, محدث کبیر اور علوم اور فنون میں ماہر تھا, وہ بھیج رہا ہے شاگردوں کو. اور مارتنگ بابا کون تھے؟ کل مولانا منظور حضرت مولانا اسفندیار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے کہ عبدالشکور مجھ سے حدیث پڑھ لو. میرے اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 2 صرف واسطے ہیں. مسجد نبی شریف میں نے کہا حضرت ابھی پڑھا دیں, وہ صرف تک پڑھاؤ گے. فرمانے لگا نہیں بیا کراچے تراشا. پھر 18 میں آیا تو اس دن دارالخیر میں میں نے کہا تو حضرت کتاب العلم پڑھا رہے تھے, ہمیں بھی بلا لیا, ہم نے بھی پڑھ لیا. تو حضرت نے مارتنگ بابا سے پڑھی اور اٹک گیا وہاں پر. مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑا تھا تو ان کے سر کی طرف مولانا قطب الدین صاحب کی قبر تھی. تو میں وہاں تذکرہ کر رہا تو ساتھیوں نے کہا کہ مارتنگ بابا نے کتابیں مولانا قطب الدین صاحب سے پڑھی اور انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. یہ جو ہم اپنے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہیں, مشائخ کا تذکرہ کرتے ہیں, اس سے بھی اللہ کی رحمت برستی ہے. کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ جو کوئی ذکر کی بات کرو, چھوڑو مارتنگ بابا کو. مارتنگ بابا ہم چھوڑ دیں, ان کا نام مولانا بہادر خان صاحب تھا. مولانا اسفندیار صاحب کو ہم چھوڑ دیں, مولانا قاری نور صاحب کو ہم چھوڑ دیں, مفتی ولی حسن صاحب کو ہم چھوڑ دیں, تو ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا, ہم نے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا تھا. میری والدہ نے فرماتی ہیں بس میں جا رہے تھے, اسی بس میں حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے, اور مولانا عبدالغفور مدنی صاحب کیسے ضربے لگا کے اللہ اللہ کر رہے تھے. اور والدہ فرماتی ہیں کہ مولانا عبدالغفور مدنی صاحب جب فوت ہو گئے تو نانا مرحوم حضرت کے ڈیرے پہ تشریف لے گئے. تو مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے شور مچا کر باہر کہنے لگے بابا خود اندیش ہو, بابا خود اندیش ہو. کیا مطلب کہ جو انوارات اور خوبصورتی اور فیوزات اور برکات مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر تھے, وہی مولانا غلام حبیب صاحب کے تھے. بچوں نے سمجھا کہ مولانا عبدالغفور مدنی صاحب پھر آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. آئے کوئی دلیل بھی کہے, دلیل بھی بخاری شریف کھولیں, کتاب الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ہم دنیا میں جتنا رہے, ہر وقت حضور کا تذکرہ کر کے ہم نے اپنے ایمانوں کو تازہ رکھا, گرما کے رکھا, اور ہم حضور کا تذکرہ کرتے رہے. ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا
9 بجے کا وقت ہوتا تھا، ہم باغات میں کھڑے ہو کر نماز نیت لیتے تھے کہ ہمیں ظہر کی نماز حضور نے اتنی لمبی پڑھائی، حضور کا تذکرہ کر کر کے. تو انہوں نے حضور کا تذکرہ کر کر کے اپنے ایمان کو گرمایا تھا. ہم نے اپنے اساتذہ اور مشائخ اور اپنے مشائخ کے اساتذہ کا تذکرہ کر کر کے اپنے ایمان کو گرمانا ہے، اور پھر ہمیں ذکر کی توفیق ملے گی. اور یہ اللہ جو فرما رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ انعمت علیہم، ان پر انعام ہے اللہ نے کی اور انہوں نے ذکر کیا. اور ذکر ہمیں جیسے مشائخ نے بتایا ایسے ذکر کرنا ہے، اپنی طرف سے نہیں شروع کرنا. اللہ کے کاملین بندوں نے ماشاءاللہ آج سنا ہے کہ تبلیغی جماعت والوں کا گشت کا دن تھا اور ان کے بیان کا دن بھی تھا. میرا تو اپنا خیال یہ تھا کہ میں نماز کے بعد جو ہے 2 کلمات کہہ کے بس کر دوں گا. میری بات ہو یا جماعت والوں کی بات ہو، مفتی قاسم صاحب کی بات ہو، مفتی خالد صاحب کی بات ہو، بات تو ایک ہی ہے بات. اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی ہم نے ایک اور جگہ بھی پہنچنا ہے اور ماشاءاللہ ذکر بھی، ختم خواجگان بھی ہمارے یہ بزرگان یہ کروا رہے ہیں. حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو دائیں بائیں جہاں کہیں پھرتا ہوں یہ کہتا ہوں بھائی چلو ٹیلی فون پہ رابطہ کرو، رکھا کرو. فیض جو ہوتا ہے، توجہات جو ہوتی ہیں، اس کے لیے نزدیک اور دور جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن بتاتا رہتا ہوں کہ ہاں آپ بھی کرو. اب ہمارے اللہ والے اکثر جو تھے وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب ہم سب نے محنت کرنی ہے خود. یہ نہیں کہ ہم روتے ہی رہیں کہ حضرت مولانا اسفندیار صاحب چلے گئے، حضرت مولانا قاری نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور مفتی ولی حسن صاحب چلے گئے. اب ہم نے خود محنت کرنی. والد صاحب مرحوم میرے حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، جناح اسپتال میں تھے. یہ بیٹا، میں ابو کو میں نے کہا کہ والد صاحب دعا کیجئے عمر فاروق کے لیے. فرمایا بیٹا اب دعا خود کیا کرو. تو اب میرے طالب علم ساتھیوں، میرے علماء، ہم نے خود محنت کرنی ہے اور اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کرام کے راستے پہ چلنا ہے. ان کو بھی اللہ نے منزل مقصود تک پہنچایا تھا اور ہمیں بھی اللہ پہنچائے گا انشاءاللہ العظیم ان کے نقش قدم پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں یا چھوڑ دوں تب جماعت والوں کو بیان ہوگا. دعا کر لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے مولا کریم الہ العالمین، آج ہمارے بھائی حضرت مفتی خالد عباسی صاحب کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے بہنوئی 7-8 مہینے سے کومے میں ہیں اسلام آباد میں. بھائی کاظم عباس صاحب پیر طریقت بھی ہیں، الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور پتہ نہیں کتنے لوگ بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو موذی امراض سے محفوظ فرمائے. یا اللہ ہم آزمائش کے امتحانات کے قابل نہیں ہیں. یا اللہ آپ سے عافیت دنیا اور آخرت کی چاہتے ہیں. اے مولا کریم جو مقروض ہیں ان کی ادائیگیاں فرما دیجئے. یا اللہ 24، 25، 26 مارچ کو راول پنڈی میں خانقاہ کا نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سروردیہ کا سالانہ اجتماع رکھا ہوا ہے. یا اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال کر تاکہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا مل کے اللہ کا ذکر کریں. یا اللہ جتنے مدارس ہیں، مساجد ہیں، خواہ ان کا میں خدمت کر رہا ہوں یا دیگر علماء مشائخ کر رہے ہیں، سب تو اپنے مقبول بندوں کے دلوں میں ڈال کر ان تمام کی ضروریات کو آپ پورا فرما رہے ہیں. یا اللہ مسلمانوں کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ مسلمانوں کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرما دیجئے. اے مولا کریم یہ خانوادہ ہے ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. یا اللہ آپ ان کی حفاظت فرما رہے ہیں. یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خاندان کی، تمام مسلمانوں کی، ہمارے تمام طلباء کی، علماء کی شیطان اور دنیا کے شر سے میں حفاظت فرما لیجئے. بار بار ہمیں بیت اللہ شریف و مسجد نبوی شریف کی زیارت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ یا کریم اللہ رجب گزر رہا ہے، یا اللہ شعبان آ رہا ہے، یا اللہ اس کے بعد رمضان ہے. یہ برکتوں
اور رحمتوں کا سیزن ہے، یا اللہ اس زندگی میں پھر آ رہا ہے، اس سیزن میں ہمیں خوب ذکر اذکار کرنے کی، صدقات خیرات کرنے کی، یا اللہ محبتیں بانٹنے کی، یا اللہ شریعت پر چلنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی، یا اللہ لگنے اور لگانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ وصل یا اللہ کراچی پاکستان کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما لیجئے، یہود و نصارہ ہنود یا اللہ سب کے شر سے پاکستان کو محفوظ فرما لیجئے، یا اللہ مقبوضہ کشمیر ہو یا فلسطین کے مسلمان ہوں، جہاں کہیں مظلوم ہے مدد فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔